السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ خا کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے۔ یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے لو، ٹھیک ہے، اس کو لو اول، اس کو بھی واضح پڑھیں گے، حمزہ کو نرم نہیں پڑھنا۔ را کو موٹا ادا کریں گے جا، الف مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لام پہ مد واجب ہے، یہ مد اصلی ہے، ما الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ الف مدہ، را کو باریک، مد اصلی، یہاں را کو باریک پڑھیں گے، لا مد اصلی ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بار بار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر نہ بتاؤں آگے جا کے تو پھر آپ نے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سیم اسی طرح، ٹھیک ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہاں نون ساکن کا اظہار، لین ہا الف مدہ، فا الف مدہ، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، با پہ قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، جیم پہ قلقلہ کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے اور را کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ يَسْأَلُهُ مد اصلی ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، ما وا مد اصلی دونوں جگہ، اور را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، کل یو واولین ہے، من نون تنوین کا اظہار ہے، ش حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے وقفاً، ٹھیک ہے، فی یا مدہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سین کو سیٹی سے، را کو موٹا، غین کو موٹا، میم ساکن کا اظہار اور قاف کو موٹا ادا کریں گے، لا الف مدہ ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، قا کو موٹا ادا کریں گے اور اس تا کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، یہاں بھی نون ساکن کا اخفا ہے، و مدہ ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، قا کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے اور را کو باریک پڑھا جائے گا، ما وا دونوں جگہ مد اصلی ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، نون ساکن کا اخفا ہے، ذو و مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، ذو و مدہ ہے، الا الف مدہ ہے، قا کو موٹا ادا کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن
نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. را کو موٹا ادا کریں گے، لیا لین ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ ہے. وا کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، الف مدہ ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. حا الف مدہ ہے، سون نون تنوین کا اخفا ہے، لا الف مدہ ہے، تن تصی صاد کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، میم پہ مد واجب ہے، الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا اخفا ہے، ہا الف مدہ ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. واولین ہے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے، لا الف مدہ ہے، عن نون ساکن کا اخفا ہے، یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے. ہی پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، سون سین کو باریک سیٹی سے، اور یا نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، لا الف مدہ ہے. جیم پہ مد ہوگی، مد لازم. ٹھیک ہے. اور جب وقف کریں گے تو نون مشدد پہ غنہ کرتے ہوئے وقف کریں گے، جان. ٹھیک ہے. تو ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور 2 مزید اسباق ہوں گے، سورۃ الرحمن ہماری مکمل ہو جائے گی. آپ مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ
من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो आयत नंबर 40 तक आज हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।